بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان میں ہر کلمے کے آخر میں، ہر لفظ کے آخر میں جو زبر زیر پیش آتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے بہت سارے معانی طے ہوتے ہیں، بلکہ اسی سے معانی طے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک مثال پڑھی تھی گزشتہ اسباق میں، قتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اب اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد پر پیش ہے، جالوت پر زبر ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے داؤد کے پیش کو زبر کر دیا اور جالوت کے زبر کو پیش کر دیا تو مطلب ہوگا جالوت نے داؤد کو قتل کیا۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، آپ نے ان لوگوں پر انعام کیا۔ اب اگر کوئی شخص انعمت کی جگہ پر، انعمت کی تا کے اوپر جو زبر ہے اس کو پیش سے بدل دے اور پڑھ دے انعمت علیہم، تو ترجمہ ہوگا میں نے ان پر انعام کیا، اور اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مثالوں سے یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ذرا سی تبدیلی سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر ان زبر زیر پیش کا بڑا اہم رول ہے، اہم کردار ہے، اہمیت ہے، تو اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس پہ توجہ دی جاتی ہے۔ زبر زیر پیش کو عربی زبان میں، زبر زیر پیش کو عربی زبان میں کا مطلب یہ ہے کہ ناظر قرآن میں تو زبر زیر پیش ہی کہتے ہیں، لیکن جب اس کو نحوی اعتبار سے پڑھتے ہیں یا نحوی قواعد کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں تو ان کے نام بدل جاتے ہیں، ان کا نام ہو جاتا ہے رفع، نصب اور جر۔ جیسے زیدن، تو زیدن پر ضمہ ہے، زیدن پر پیش ہے، اس کو نحوی اصطلاح میں اس کو رفع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زیدن، اب زیدن پہ آپ دیکھیں گے دو زبر کی تنوین لگی ہوئی ہے، تو اس کو نحوی حضرات نصب کہیں گے، نحوی اصطلاح میں اس کو نصب کہا جاتا ہے۔ اور اب زیدن میں آپ دیکھیں گے کہ دو زیر کی تنوین ہے، اب دو زیر کی تنوین ہے تو اس کو نحوی حضرات جر کہیں گے کہ زید کے اوپر جر ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ زبر زیر پیش کو عربی زبان میں رفع، نصب، جر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پھر نحو کے اندر رفع کی الگ الگ شکلیں ہیں، نصب کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ صرف زبر کی شکل میں ہی رفع نصب نہیں آتا، صرف ضمہ کی شکل میں ہی، پیش کی شکل میں ہی رفع نہیں آتا، بلکہ دیگر شکلوں میں بھی آتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بہرحال ابھی یہ کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں اور ان کو رفع، نصب یا جر کہا جاتا ہے، لیکن یہ خود نہیں آتے، ان سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے، ان سے پہلے جو حرف ہوتا ہے، ان سے پہلے جو کلمہ ہوتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ اس لفظ پر کون سی حرکت آئے گی، ضمہ آئے گا، پیش آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا، رفع آئے گا، نصب آئے گا۔ یہ بات طے کرتا ہے اس لفظ سے پہلے آنے والا کلمہ، اس لفظ سے پہلے آنے والا اسم، اس لفظ سے پہلے آنے والا فعل، اس لفظ سے پہلے آنے والا حرف۔ اب یہ چیزیں طے کرتی ہیں کہ اس کے بعد جو اسم آیا ہوا ہے تو وہ اس پر کیا آئے گا، رفع آئے گا، نصب آئے گا کہ جر آئے گا۔ اور ان کو عربی زبان میں حرکتیں نہیں کہتے، ان کو عربی زبان میں اعراب کہا جاتا ہے۔ اور جو اعراب اسم کے آخر میں آئے اور وہ بدلتا رہے اور جس کی وجہ سے تبدیلی ہو، اس کو کہتے ہیں عامل۔ عامل یعنی عمل کرنے والا، ایسا عمل کرنے والا جس نے کسی لفظ کے آخر میں زبر دینے کا عمل کیا، پیش دینے کا عمل کیا، زیر دینے کا عمل کیا، اسی کو کہتے ہیں عامل رافع، رفع دینے والا عامل،
عامل ناصب نصب دینے والا عامل، عامل جار جر دینے والا عامل، جن کے سبب سے تبدیلی ہوتی ہے انہی کو کہا جاتا ہے عامل۔ اور جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تبدیلی یا تو ضمہ کی ہوگی یا تو پیش کی ہوگی یا تو زبر کی ہوگی یا تو زیر کی ہوگی، ان کو کہتے ہیں اعراب۔ اور اسم پہ 3 طرح کے اعراب آتے ہیں، رفع، نصب، جر۔ اب جس اسم کے اوپر رفع آئے گا اسے کہیں گے مرفوع، اور جس پر نصب آئے گا اسے کہیں گے منصوب، اور جس پر جر آئے گا اسے کہیں گے مجرور۔ جیسے قتل داود جالوتا، اس مثال میں داود کے اوپر رفع ہے، پیش ہے، تو کہیں گے لفظ داود یہاں پر مرفوع ہے۔ جالوتا کے اوپر، جالوتا کے آخر میں جو تا لگی ہوئی ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو کہیں گے جالوتا یہاں پر منصوب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس نے دیا؟ تو یہاں پر عامل جو ہے یہ قتل فعل ہے، یہ عامل ہے، یہ قتل فعل نے اپنے فاعل کو یعنی اپنا کام کرنے والے کو داؤد کو رفع دیا، عامل رافع ہوا، اور اسی قتل فعل نے جالوت کو نصب دیا اپنا مفعول بنا کر، تو وہ منصوب ہوا۔ تو یہاں پر داؤد اور جالوت کو داؤد اور جالوت پر جو عمل ہوا ان کا عامل یہاں پر قتل فعل ہے۔ اسی طرح کان اللہ علیما حکیما، اب اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کان اللہ علیما، اللہ لفظ اللہ یہاں پر پیش کے ساتھ ہے، رفع کے ساتھ ہے، تو لفظ اللہ یہاں پر مرفوع ہے۔ علیما حکیما، علیما یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، حکیما 2 زبر کی تنوین ہے، تو علیما حکیما دونوں منصوب ہیں۔ اب ان کا عامل کون ہے؟ تو اس سے پہلے لفظ کانا ہے، یہ کانا اپنے بعد آنے والا جو اسم ہے اس کو رفع دیتا ہے، اور اس کے بعد علیما حکیما جو ہے یہ اس کی خبر بنے گی تو اس کو وہ نصب دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس مثال میں لفظ اللہ اور علیما کا عامل جو ہے وہ کانا ہے۔ اسی طرح ایک مثال ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اب ہم دیکھیں گے علی محمدن، تو لفظ محمد کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 زیر کی تنوین ہے، وہ جر ہے، اور یہ تبدیلی آئی ہے اس سے پہلے جو لفظ علی حرف جار ہے۔ علی حرف جار ایسا حرف جو جار دیتا ہے، جر دیتا ہے، جر دینے والے حرف کو حرف جار کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر لفظ محمد کے نیچے جو زیر آ رہا ہے اس کی بنیاد لفظ علی ہے۔ تو علی محمد، علی حرف جار نے لفظ محمد کو جر دیا۔ تو یہی ہے آج کا سبق۔ عامل، آج اس سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ عامل آخری حرف پر جس کے سبب یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ پھر عامل بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، عامل رافع، عامل ناصب، عامل جار۔ اب جو چیز تبدیل ہوتی ہے اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ تو اعراب جو چیز آخری حرف پر تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اسم کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب اور جر۔ جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع، اور جس پر نصب ہو اس کو منصوب، اور جس پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ اب ایک چیز رہ گئی تھی، محل اعراب، آپ سبق پڑھ لیں۔ محل اعراب کہتے ہیں آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، یعنی جس اسم پر رفع آئے، جس لفظ کے آخر میں جو حرف ہے اس حرف پر تبدیلی ہوتی ہے، جس حرف پر رفع آئے، جس حرف پر نصب آئے، جس حرف پر جر آئے، اسے کہتے ہیں محل اعراب، یعنی اعراب کی جگہ۔ اب مثال ہے اللہم صلی علی محمد میں علی حرف جار عامل ہے، لفظ محمد کا آخری حرف محل اعراب ہے، اور دال کے نیچے زیر کی شکل میں جر جو ہے وہ اعراب ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کے آگے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔